جب بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا ہے اسے. یو لیو سم تھنگ فار اللہ سے، کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے گناہوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑنے پر ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں، آپ میں کوئی ریزسٹنس نہیں آتی. اس کی دلیل دیکھیں، ان ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ. There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. یہ پرومس ہے، عام بات نہیں ہے، پرومس ہے. اور پرومس کس کا ہے؟ نبی کا. عام آدمی کا پرومس نہیں، میرا یا آپ کا پرومس نہیں ہے. نبی کا پرومس ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے گا، یا اسے کوئی نقصان ہو گیا ہے اور وہ صبر کرے گا اللہ کے لیے اور اللہ اس کے صبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا کرے گا. کتنے واقعات ہیں. حضرت عثمان غنی کی سٹوری، ہجرہ کی، ایبیسینیا گئے. حضرت عثمان غنی پتہ آپ کو کتنی انہیریٹنس ملی تھی انہیں؟ ایک رف آئیڈیا چلیں آپ کا ایک کوئز لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کتنی وراثت ملی ہوگی اپنے والد سے؟ درہمز میں بتائیں، اندازہ کتنے درہمز ملے ہوں گے؟ کروڑ، لاکھ، کتنے؟ 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ. 3 کروڑ درہم یہ ان کی انہیریٹنس تھی. 30 ملین درہم ان کو انہیریٹنس ملی تھی حضرت عثمان غنی کو. اور جب وہ ایبیسینیا گئے ہجرت کرنے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بزنس رن کرنے گئے تھے. امیجن کریں ایک بندہ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے بزنس چل رہا ہے کہ بند ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ حالات ہی ایسے بند ہو گیا. ابھی سیدھی سی بات ہے، نہ بزنس چل رہا ہے تو ان کو تو فکر یہ ہونی چاہیے میرا بزنس بند ہو گیا، میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہجرت کی. اینڈ ہی از ون آف دی 2 پیپل ان دا ورلڈ. آپ کو پتا ہے دنیا میں صرف 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں. ایک حضرت لوط اور ایک حضرت عثمان غنی. باقیوں نے اکیلے کی ہے، فیملی کے ساتھ نہیں کی ہے. تو ہی از ون آف دا فیو. اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماڈسٹی آپ چیک کریں. چونکہ اب بات ان کی چل گئی تو میں آپ کو ان کی ماڈسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں. اتنے حیا والے تھے، اتنی حیا کرتے تھے کہ ایک بچے کو مسجد میں دیکھا اور دل کیا کہ میں اس کو کچھ پیسے دوں، لیکن حیا اتنی تھی کہ سب کے سامنے نہیں دینی. ایک تو یہ حیا، دوسری یہ کہ بچے کی عزت نفس نہ ہرٹ ہو جائے کہ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں سب کے سامنے. تو کہا کہ بیٹا میں نا تمہیں ایک شرٹ گفٹ کرنا چاہتا ہوں. بچہ بڑا خوش ہوا کہ چلو شرٹ آ رہی ہے. شرٹ کی جیب میں 10,000 درہم رکھ دیا. بچہ جب گھر گیا تو ماں باپ نے جب شرٹ دیکھی اور جیب دیکھی کہتے 10,000 درہم ہے اس میں، تو یہ کس نے رکھ دی ہے؟ تو بچے نے کہا ضرور اس شخص نے رکھے ہوں گے جس نے مجھے شرٹ دی ہے. یہ حیا تھی، یعنی سب کے سامنے نہیں دینا ہے. تو بڑی زبردست ان کے اور بھی واقعات ہیں. بہرحال حضرت عثمان غنی جب ایبیسینیا ہجرت کرنے گئے ہیں اور ہجرت سے جب واپس آئے ہیں تو یو وانٹ بلیو، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا مال 10 ٹائمز اور بڑھا، ان کا بزنس 10 ٹائمز اور بڑھا. فکر نہیں کر کے گئے، کوئی بات نہیں اللہ رسول کے لیے بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا، کوئی بات نہیں. حالانکہ وہ حرام نہیں تھا، بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے. ہمارے لیے تو ایسی سچویشن آئے گی نہیں نا، پہلی بار ہم نے کون سا ہجرت کرنی. لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایک چیز کو چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر دیا. ایبیسینیا میں کنگ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بنے. نیت یہ نہیں تھی کہ کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤں گا جا کے. ایبیسینیا کی مارکیٹ میں کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بنے اور ان کا بزنس مزید فلرش کیا، مزید گرو کیا. پھر سلمہ رضی اللہ عنہا، پتہ آپ کو سلمہ کا نام سنا ہے کبھی؟ امہات المومنین میں سے سلمہ. ابو سلمہ جو تھے، غالباً ابو سلمہ تھے، ان کی وائف تھی، بہت زبردست صحابی تھے، مہاجرین میں سے ہیں یہ دونوں. ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مدینہ کی طرف. They both used to love each other a lot. بہت زیادہ محبت تھی آپس میں. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. جب قریش نے دیکھا یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں تو ابو سلمہ کو کہا کہ تو نکل یہاں سے، تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ خاتون ہماری ہے، خاندان والے آ گئے، یہ یہیں رہے گی. اب وہ خاتون ذات تھیں، مجبور تھیں، انہیں وہیں رہنا پڑا.
اور ابو سلمہ پھر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا، اور اللہ سے دعا کر کے گئے کہ اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں. اور کتنے سال وہ لوگ علیحدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ان میں محبت بہت زیادہ تھی. یہ ہیں ٹرو لو سٹوریز جو ہمارے یوتھ کو بتانی چاہیے ہمیں. اس کے بعد ان کے والد کے قبیلے کے لوگ آئے، کیونکہ ان میں جاہلیہ ابھی تک باقی تھی، قبائلی جاہلیت ہوتی ہے نا. وہ لڑنے آ گئے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. عورت کے پاس بیٹا تھا، انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمیں دو، ہمیں اس کا باپ نہیں چاہیے، وہ تو مسلمان ہو گیا چلا گیا، لیکن یہ بچہ ہمارا ہے، بچہ ہمیں دو. بچہ چھین کر لے گئے. کین یو امیجن، ماں سے بچہ چھین کر لے گئے. لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں، ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں، اس نے صلح کرائی، بچہ واپس کرایا. سلمہ بھی پھر ہجرت کر کے وہاں گئیں. غزوہ احد میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی، وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور سلمہ رضی اللہ عنہا شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاوند جن سے مجھے اتنی محبت تھی وہ فوت ہو گیا، مجھے کون سہارا دے گا، میں ویڈو ہوں. تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کی دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ پر مصیبت ہے، یہ اس مصیبت پہ چلنے کی، اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے اور مجھے اس سے بہتر دے. اور دیکھیے رسول اللہ ان کے ہسبینڈ بنے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا آنر ہے کہ وہ سوچ رہی کہ کون سہارا دے گا، اب میں کیا کروں گی، بیوہ ہوں، اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر لی. تو اس لیے اللہ کے پلانس کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ پلان نہیں کیا ہوا ہے. جب بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا ہے اسے. اس لیے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو، حرام سے باز آ جاؤ، لیکن اللہ سے دعا کرو اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا، نہیں لکھا تو کوئی اور بہت بہتر لکھا ہے. تو اس لیے یہ آخری بات تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.